بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے 101 دلچسپ مکالمے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ نمبر 36، ایک دلیر خاتون حجاج کے دربار میں کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ حجاج: اچھا، علی کو موسیٰ پر کس دلیل کے پیش نظر برتری دیتی ہو؟ حرہ: خداوند عالم حضرت موسیٰ کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 21، موسیٰ فرعونیوں کے خوف سے شہر سے باہر چلے گئے، لیکن میرا مولا علی شب ہجرت بستر رسول پر آرام کی نیند سو کر شجاعت و ایثار کے لحاظ سے اس آیت کا مصداق قرار پایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 207۔ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اپنی فداکاری کے سبب اپنی جان کو مرضی خدا کے سامنے بیچ دیتے ہیں۔ حجاج: حضرت داؤد پر حضرت علی کو کیوں کر برتری دیتی ہو؟ حرہ: اس لیے کہ خداوند عالم حضرت داؤد کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، سورہ صاد آیت نمبر 26، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، تم لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ دیا کرو اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ورنہ یہ پیروی تمہیں خدا کی راہ سے بہکا دے گی۔ حجاج: حضرت داؤد کی قضاوت کس مسئلے میں تھی؟ حرہ: وہ دو افراد کے مسئلے میں تھی، جن میں سے ایک کسان تھا، دوسرا چرواہا۔ چرواہے کے بھیڑ کسان کے باغ میں چلے گئے اور وہاں جا کر اس کی زراعت کو تباہ کر دیا۔ یہ دونوں افراد حضرت داؤد کے پاس فیصلے کے لیے آئے۔ دونوں نے اپنا مسئلہ حضرت داؤد کے سامنے بیان کیا۔ حضرت داؤد نے فیصلہ دیا کہ چرواہا اپنے بھیڑ بیچ کر کسان کو اس کا خسارہ دے، کسان اس پیسے کو لے کر باغ کو دوبارہ سے تر و تازہ بنائے۔ حضرت سلیمان جو حضرت داؤد کے بیٹے تھے اپنے باپ سے کہنے لگے، بابا، بلکہ ان جانوروں کا دودھ اور پشم بھی اس کسان کو دیا جائے، اس طرح کسان کے خسارے کا جبران کیا جا سکتا ہے۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 79، یعنی ہم نے حکم واقعی سے سلمان کو سمجھایا، لیکن میرا مولا فرمایا کرتا تھا، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ۔ تورات والوں کو تورات سے، انجیل والوں کو انجیل سے، زبور والوں کو زبور سے اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ جیسا کہ حضرت علی جب جنگ خیبر کی فتح کے بعد نبی اکرم کے پاس گئے، آپ نے حاضرین سے فرمایا، علی تم سب سے افضل، تم سب سے زیادہ علم کا مالک، تم سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ حجاج: اے حرہ، تم پر آفرین ہو۔ اچھا، یہ تو بتاؤ کہ حضرت علی کو حضرت سلیمان پر کیوں کر برتری دیتی ہو؟ حرہ: خداوند عالم قرآن مجید میں حضرت سلیمان کی زبانی نقل کرتا ہے، سورہ صاد آیت نمبر 35، سلیمان فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا کر جس کا میرے بعد کوئی سزاوار نہ ہو۔ اور دوسری طرف میرے مولا علی دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں، اے دنیا، تجھے میں نے 3 دفعہ طلاق دی، جس کے بعد رجوع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اسی وقت خداوند عالم نے یہ آیت نازل کی، سورہ قصص آیت نمبر 83، آخرت کا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو روئے زمین پر نہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور پھر نیک انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ حجاج: اچھا، حضرت علی کو حضرت عیسیٰ پر کیوں کر فضیلت دیتی ہو؟ حرہ: کیونکہ خداوند عالم قرآن میں حضرت عیسیٰ سے فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 116 اور 117، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت کے دن عیسیٰ سے خدا فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھ کو اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے، تو بلند و بالا ہے، میری کیا مجال جو میں یوں کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، اور اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو تو ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ تو میرے دل کی سب باتیں جانتا ہے۔ ہاں البتہ میں تیرے جی کی بات نہیں جانتا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ہی غیب کی باتیں خوب جانتا ہے۔ لہٰذا عیسیٰ کی پرستش کرنے والوں کا عذاب اس ترتیب سے قیامت تک مؤخر ہو گیا،
جبکہ میرے مولا علی کو جب فرقہ نصیریہ غلو کرنے والے گروہ نے خدا جانا تو علی نے ان کی اس بات پر قتل کر کے ان کے عذاب کو قیامت تک بھی تاخیر نہیں ہونے دیا۔ حجاج حرہ تجھے صد آفرین ہو کہ جو دعویٰ کیے تھے اس پر پوری اتری ہو، اور اگر تم یہ جوابات نہ دے پاتی تو میں تمہاری گردن ضرور اڑا دیتا۔ پھر حجاج نے حرہ کو انعامات دے کر بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ نمبر 37، ابو الہذیل سے مکالمہ۔ ابو الہذیل عراق کے اہل سنت کا معروف عالم دین۔ مکالمہ نمبر 46 میں اسی کی گفتگو مزید آئے گی۔ ایک سفر کے دوران جب سوریہ کے ایک شہر رقہ میں پہنچا تو اس نے سنا کہ یہاں ایک دیوانہ ہے، اگرچہ یہ ایک صحیح و سالم دانش مند مگر تقین اپنے کو دیوانہ بنایا ہوا تھا، لہذا بڑا خوش کلام ابو الہذیل اس سے ملنے اس کے گھر گیا۔ دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے مگر بڑے جمال اور خوش قامت اپنی جگہ پر بیٹھا اپنے بالوں کو کنگھا کر رہا ہے۔ حذیل نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا اور اس نا آشنا اور ابو حذیل کے درمیان اس طرح گفتگو شروع ہوئی۔ اجنبی دانشمند، کہاں کے رہنے والے ہو؟ ابو الہذیل، اہل عراق ہوں۔ اجنبی دانشمند، تو اہل تجربہ و اہل ہنر ہو گئے، ذرا یہ بتاؤ عراق میں کس جگہ رہتے ہو؟ ابو الہذیل، بصرہ میں۔ اجنبی دانشمند، پھر تو اہل علم و اہل تجربہ ہو گئے، تمہارا کیا نام ہے؟ ابو الہذیل، میں ابو الہذیل الاف ہوں۔ اجنبی دانشمند، اوہ مشہور متکلم ابو الہذیل، جی ہاں۔ اجنبی دانشمند اپنی جگہ سے اٹھے اور ابو حذیل کو اپنے برابر میں بٹھایا۔ گفتگو کے بعد اس سے کہا، امامت کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ ابو الہذیل، آپ کی مراد کون سی امامت ہے؟ اجنبی دانشمند، میرا مقصد یہ ہے کہ رحلت پیغمبر کے بعد بعنوان جانشین پیغمبر تم کس کو مقدم جانتے ہو؟ ابو الہذیل، اسی کو جس کو پیغمبر نے مقدم کیا ہے۔ اجنبی دانشمند، وہ کون ہے؟ ابو الہذیل، وہ ابو بکر ہیں۔ اجنبی دانشمند، ان کو کس بنا پر مقدم جانتے ہو؟ ابو الہذیل، کیونکہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ تم میں جو سب سے بہترین و برتر فرد ہے اس کو مقدم رکھو اور اپنا رہبر قرار دو، لہذا تمام لوگ ابو بکر کے مقدم ہونے پر راضی تھے۔ اجنبی دانشمند، اے ابو الہذیل، یہاں پر تم نے غلطی کی ہے، اور یہ جو تم نے رسول خدا کا فرمان ابو بکر کی حمایت میں ذکر کیا، اس پر میرا اعتراض یہ کہ ابو بکر نے خود ممبر پر جا کر کہا تھا کہ یعنی اگرچہ میں نے تم لوگوں کی رہبری لی ہے مگر تم میں بہترین شخص نہیں ہوں، لہٰذا اگر لوگوں نے ابو بکر کے جھوٹ کو بھی برتر جانتے ہوئے اپنا رہبر بنایا ہے تو خود رسول خدا کے فرمان کی مخالفت کی ہے، اور اگر خود ابو بکر نے جھوٹ بولا ہے یہ کہہ کر کہ میں تمہارے درمیان کوئی برتری نہیں رکھتا تو یہ صحیح نہیں ہے کہ ایسے جھوٹ بولنے والے افراد ممبر رسول پر جائیں، اور یہ جو تم نے کہا کہ تمام لوگ ابو بکر کی رہبری پر راضی تھے، یہ تم نے کس طرح کہہ دیا؟ جبکہ انصار میں سے اکثر افراد جو مدینے میں تھے کہتے تھے ایک سربراہ ہم انصار میں سے ہو اور ایک سربراہ تم مہاجرین میں سے ہو، اور جب مہاجرین میں سے زبیر نے کہا کہ میں علی کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا تو اس کی شمشیر کو توڑ دیا گیا۔ ابو سفیان حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ اس طرح ابو بکر کی بیعت کے وقت اختلاف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سب ابو بکر کی رہبری پر بھی راضی نہیں تھے۔ اے حذیل، اب میں تم سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، لہٰذا ان سوالوں کے ذرا مجھے جواب دے دو۔ سوال نمبر 1، کیا ایسا نہیں کہ ابو بکر نے ممبر پر جا کر یوں کہا ہو، بے شک میرے وجود میں شیطان ہے جو مجھے غافل گیر کیے رہتا ہے، لہٰذا جب بھی مجھے غصے میں پانا مجھ سے دور ہو جانا، لہٰذا اس بنا پر تم لوگ کیوں کر اسے رہبر مانتے ہو؟ سوال نمبر 2، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم خود معتقد ہو کہ پیغمبر نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، لیکن ابو بکر نے عمر کو اپنا جانشین بنایا اور عمر نے کسی کو جانشین نہیں بنایا، ان لوگوں کے کردار میں کیا تناقض ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ سوال نمبر 3، مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ عمر نے جب اپنی
بعد والی خلافت میں 6 افراد کی شورا بنائی اور کہا یہ سب اہل بیت ہیں، تو بعد میں یہ کیوں کر کہا کہ اگر ان میں سے 4 افراد کی مخالفت کریں تو ان 2 افراد کو قتل کر دینا، اور اگر 3 افراد دوسرے 3 افراد کی مخالفت کریں تو ان میں اگر عبد الرحمن بن عوف ہے تو ان کو قتل کر دینا۔ کیا اس قسم کا حکم دینا ان کی دیانت پر دلالت کرتا ہے کہ اہل بہشت کے قتل کا فتویٰ دیں؟ سوال نمبر 4، اے ابو الحزیل، تم ابن عباس و عمر کی ملاقات اور ان کی گفتگو کے بارے میں کیا سمجھتے ہو اور کیا کہتے ہو؟ جب عمر ابن خطاب ٹھوکر کھانے کی وجہ سے شدید بیمار ہو گئے اور عبداللہ ابن عباس ان کے پاس گئے تو دیکھا بڑے بیتاب ہیں۔ پوچھا کیوں بیتاب ہو؟ کہنے لگے میری یہ بیتابی آپ اپنے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ میرے بعد کون مقام رہبری کو سنبھالے گا۔ پھر ان کے اور ابن عباس کے درمیان یہ گفتگو ہوئی۔ ابن عباس، طلحہ بن عبداللہ کو رہبر بنا دو۔ عمر، وہ بڑا خود غرض انسان ہے، پیغمبر اکرم اسے اس حوالے سے پہچانتے تھے، میں ایسے شخص کو ہرگز رہبری نہیں دوں گا۔ ابن عباس، زبیر بن عوام کو لوگوں کا رہنما بنا دو۔ عمر، وہ ایک بخیل انسان ہے، میں مسلمین کی رہبری ایسے بخیل شخص کو ہرگز نہیں دوں گا۔ ابن عباس، سعد بن ابی وقاص کو لوگوں کا رہبر بنا دو۔ عمر، سعد کا شمشیر و گھوڑے سے سروکار ہے، یعنی فوجی آدمی ہے، ایسا شخص رہبری کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ابن عباس، عبد الرحمن بن عوف کو رہبر بنا دو۔ عمر، وہ تو اپنے گھر کو چلانے سے عاجز ہے۔ ابن عباس، اپنے بیٹے عبداللہ کو رہبر بنا دو۔ عمر، نہیں، خدا کی قسم، ایسا مرد جو اپنی بیوی کو طلاق دینے سے عاجز ہو ہرگز مقام رہبری کے لائق نہیں ہے۔ ابن عباس، تو عثمان کو رہبر بنا دو۔ عمر، 3 مرتبہ کہا خدا کی قسم اگر عثمان کو رہبر بناؤں تو طائفہ بنی معید جو بنی امیہ کی نسل سے ہیں مسلمانوں پر مسلط ہو جائیں گے اور عثمان کو قتل کر ڈالیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر میں خاموش ہو گیا اور عمر اور حضرت علی کے درمیان عداوت کی وجہ سے امیر المومنین کا نام نہیں لیا، لیکن خود عمر نے مجھ سے کہا اے ابن عباس، اپنے دوست علی کا نام نہیں لیا۔ میں نے کہا تو علی کو لوگوں کا رہبر بنا دو۔ عمر نے کہا خدا کی قسم میں پریشان و بیتاب نہیں ہوں مگر صرف اس لیے کہ جس کا حق تھا ہم نے اس سے اس کا حق لے لیا۔ خدا کی قسم اگر علی کو لوگوں کا رہبر بنا دوں تو یقیناً وہ لوگوں کو سعادت کے بلند درجے تک پہنچا دیں گے، اگر لوگ ان کی پیروی کریں تو وہ ان لوگوں کو بہشت تک پہنچا دیں گے۔ عمر نے اگرچہ یہ سب باتیں کی مگر پھر بھی اپنے بات کے لیے خلافت کو اس 6 نفری شورا کے سپرد کی جس کے پروردگار کی نسبت وائے ہو اس پر۔ ابو الحزیل کہتے ہیں کہ وہ اجنبی دانشمند جب یہ سب باتیں تمام کر چکا تو پھر سے اس پر دیوانگی طاری ہو گئی، یعنی تقین اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا۔ جب یہ ماجرا مامون 7ویں خلیفہ اموی کو جا کر بتایا تو مامون نے اسے بلوا کر اپنے پاس رکھا، اس کا علاج کرایا اور اپنے امور میں اپنا ہمدم قرار دیا، حتیٰ کہ خود مامون اس کی منطقی باتوں سے شیعہ ہو گیا۔ نمبر 38، مامون کا علماء سے مکالمہ۔ ایک دفعہ مامون 7واں خلیفہ عباسی کے دربار میں اہل سنت کے بزرگ علماء کی جمعیت بیٹھی ہوئی تھی، اس میں کافی طویل مناظرہ شروع ہو گیا۔ ایک سنی عالم دین کہنے لگے پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ آپ نے ابو بکر و عمر کے شان کے بارے میں فرمایا، یعنی ابو بکر و عمر جنت میں بوڑھوں کے سردار ہیں۔ مامون نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ بہشت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، کیونکہ ایک روایت ہے کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت پیغمبر اکرم کے پاس آئی، آپ نے اس سے کہا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، وہ عورت رونے لگی۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، سورہ واقعہ آیت نمبر 35 تا 37، یعنی ان کو وہ حوریں ملیں گی جن کو ہم نے نت نیا پیدا کیا ہے، تو ہم نے انہیں کنواریاں پیاری پیاری ہمجولیاں بنایا ہے۔ اب اگر تم کہو کہ ابو بکر و عمر جوان ہو کر بہشت میں جائیں گے تو اس روایت سے رسول خدا کو کیا کرو گے جس میں رسول خدا نے فرمایا، یعنی حسن و حسین دونوں اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد محترم ان سے بہتر ہیں۔ بہار جلد نمبر 49 صفحہ نمبر 193۔ نمبر 39، ابو دلف کا اپنے بیٹے کو پیغمبر کے قول پر اشکال کا جواب۔
قاسم بن عیسیٰ اجلسی جو ابو دلف کے نام سے مشہور تھے، جوان سخی اور امام علی کے سچے پیروکاروں میں سے تھے۔ وہ اپنے خاندان کے سرپرست اور شاعر بھی تھے۔ ان کا انتقال 220 ہجری میں ہوا۔ ان کا ایک بیٹا جس کا نام دلف تھا، وہ اپنے باپ کے برعکس بد زبان اور بدطینت تھا۔ ایک روز اس کے دوستوں کے درمیان پیغمبر کی اس روایت پر بحث ہونے لگی جو علی کی شان میں تھی کہ اے علی، تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر جو مومن و متقی ہو، اور تم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جس کی پیدائش زنا سے ہوئی ہو یا اس کا نطفہ حیض کی حالت میں رحم مادر میں قرار پایا ہو۔ دلف جو اس موضوع ہی کا منکر تھا اپنے دوستوں سے کہنے لگا، تمہارا نظریہ میرے باپ ابو دلف کے بارے میں کیا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے زنا کیا ہو؟ اس کے دوست کہنے لگے، ہرگز ہم امیر ابو دلف کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے ہیں۔ دلف کہنے لگا، خدا کی قسم میں حضرت علی سے شدید ترین دشمنی رکھتا ہوں، جبکہ نہ میں زنا زادہ ہوں اور نہ ولد حیض ہوں۔ اسی ہنگام میں اس کے والد ابو دلف گھر سے باہر آئے۔ جب بیٹے کو کچھ لوگوں کے ساتھ بحث کرتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھی، اور جب وہ موضوع سے باخبر ہوئے تو کہنے لگے، خدا کی قسم یہ دلف زنا زادہ بھی ہے اور ولد حیض بھی ہے۔ اس طرح کہ ایک دفعہ میں بیمار اپنے بھائی کے گھر لیٹا ہوا تھا کہ ایک کنیز اس گھر میں داخل ہوئی۔ میرے نفس امارہ نے مجھے اس سے ہم بستری پر آمادہ کیا۔ اگرچہ وہ کنیز کہتی رہی کہ میں حالت حیض میں ہوں، تب بھی میں نے اس سے ہم بستری کر لی، جس سے یہ دلف پیدا ہوا ہے، لہٰذا یہ حرام زادہ ہے۔ دلف کے دوست و حاضرین سب دلف کی حضرت علی سے دشمنی کی وجہ سمجھ گئے کہ جس کی بنیادی خراب ہو اس کی آخرت بھی خراب ہے۔ نمبر 40، ابو ہریرہ کو ایک غیور جوان کا جواب۔ معاویہ نے کچھ جھوٹے صحابہ و تابعین کو پیسوں سے خریدا ہوا تھا تاکہ ان کے ذریعے امام علی کی مخالفت میں جعلی حدیثیں نقل کروائے۔ ابو ہریرہ عمرو بن عاص اور مغیر بن شیبہ جیسے صحابہ اور عروۃ ابن زبیر جیسے تابعین۔ ابو ہریرہ حضرت علی کی شہادت کے بعد کوفے آ کر معاویہ کی حمایت میں حضرت علی کے خلاف احادیث گڑھتا تھا کہ پیغمبر نے یوں فرمایا، مسجد کوفہ میں بیٹھ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا۔ ایک رات کوفے کا ایک غیور و آگاہ جوان بھی اس محفل میں بیٹھا تھا۔ ابو ہریرہ کی بے بنیاد باتیں سن کر یہ جوان بولا، اے ابو ہریرہ، تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ذرا یہ تو بتاؤ، تم نے رسول خدا سے حضرت علی کے بارے میں یہ دعا سنی ہے؟ خدایا جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ ابو ہریرہ نے جب یہ دیکھا کہ اس سچی حدیث سے انکار نہیں کر سکتا تو کہنے لگا، خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہاں سنی ہے۔ وہ غیور جوان بولا، لہٰذا میں بھی خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تم دشمن علی سے دوستی اور علی کے دوستوں سے دشمنی رکھتے ہو، لہٰذا رسول خدا کی تزدین میں تم بھی شامل ہو۔ یہ کہہ کر وہ جوان اس جلسے سے اٹھ کر چلا گیا۔ نمبر 41، نوجوانوں کا تہمتوں کا جواب۔ ایک دوست نے کہا کہ میں سعودی عرب کی ایک مسجد میں تھا کہ ایک شخص جو سواریہ کا رہنے والا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم شیعہ لوگ نماز کے بعد یہ 3 مرتبہ کیوں کہتے ہو؟ یعنی جبرائیل امین نے خیانت کی۔ مجھے یہ سن کر تعجب ہوا اور اسے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ذرا دیکھنا کس طرح پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے 2 رکعت نماز کامل پڑھی۔ اس کے آخر کی 3 تکبیر بھی پڑھی۔ اس کے بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہو کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگا، تم تو ایک عجم ہو لیکن ہم عربوں سے بہتر تم نے نماز پڑھی ہے، لیکن تم نے خائن الامین کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا، اس طرح کے الزامات و تہمتیں تم سادہ لو افراد کے اذہان میں استعمار و شیاطین ڈالتے ہیں جو مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے ایجاد کرتے ہیں۔ مزید وضاحت یہ کہ ان کا مطلب خائن الامین سے یہ ہے کہ نعوذ باللہ شیعہ معتقد ہے کہ جبریل امین جو فرشتہ وہی ہیں، انہیں یہ حکم ملا تھا کہ قرآن کو حضرت علی کے پاس لائیں، مگر انہوں نے خیانت کی اور قرآن پیغمبر اسلام کے پاس لے گئے۔ اس لیے شیعہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ خائن الامین کہتے ہیں، یعنی جبرائیل نے خیانت کی ہے۔ لہٰذا اس قسم کے الزامات بعض اہل سنت کے معروف افراد نے دی ہیں، جس کی طرف اشارہ کیا ہے ڈاکٹر سید محمد تیجانی نے وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب پھر میں ہدایت پا گیا میں صفحہ نمبر 45 پر تحریر کیا ہے۔
نمبر 42، ایک شیعہ کے محکم دلائل۔ ایک عالم دین کا بیان ہے کہ میں مدینے میں نبی کی قبر کے کنارے کھڑا تھا کہ دیکھا کہ ایک شیعہ ایرانی آیا اور وہ ذریعہ مقدس رسول خدا کو چومنے لگا۔ مسجد کا امام جماعت اسے ڈانٹنے لگا کہ ان بے جان اور بے شعور پتھر دیواروں اور دروازوں کو کیوں چومتے ہو؟ تو یہ تو پتھر اور لوہے کے ہیں۔ اس مسجد کے امام میں جماعت کے اس چیخنے چلانے سے میرا دل اس ایرانی کے لیے دکھا۔ میں آگے بڑھا اور اس امام جماعت سے کہا، جناب، ان دو در و دیواروں کا چومنا رسول خدا سے محبت کی دلیل ہے، جس طرح باپ اپنے بچے کو محبت میں چومتا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے۔ امام جماعت کہنے لگا، نہیں، یہ شرک ہے۔ میں نے کہا، کیا تم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 96 نہیں پڑھی، جس میں خداوند عالم فرماتا ہے، جب خبر دینے والے نے یعقوب کو یوسف کی خبر دی اور یوسف کے لباس کو یعقوب کی آنکھوں پر ملا تو ان کی بصارت لوٹ آئی۔ لہٰذا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ کیسا لباس تھا جو حضرت یعقوب کی بینائی حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ آنے کا سبب بنا؟ کیا اس کے علاوہ اور کوئی بات تھی کہ وہ حضرت یوسف کے جسم سے مس کیا ہوا تھا؟ اس وہابی امام جماعت سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ پھر میں نے کہا کہ تم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 میں پڑھا ہوگا، جب حضرت یعقوب قافلے میں مصر سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے تو کہنے لگے، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لہٰذا اولیاء کی یہ آثار معنوی ہیں جو شرک نہیں ہیں بلکہ عین توحید ہے۔ مزید وضاحت، اولیاء خدا کی قبور کی نزدیک سے زیارت کے وقت ہمارا قلبی و معنوی احساس بڑھ جاتا ہے اور ہم انہیں خدا کی بارگاہ میں واسطہ قرار دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ ہم تو مستقیماً خدا کے سامنے جانے کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا ان صاحبان کو واسطہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 97، یعنی حضرت یعقوب کے بیٹے کہنے لگے، اے بابا، خدا سے ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگیں، بے شک ہم نے خطا کی ہے۔ لہٰذا اولیاء خدا سے توسل جائز ہے۔ جو لوگ ان توسلات کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں وہ قرآن سے ناشنا ہیں اور اپنے غلط تعصب کی بنا پر اس قسم کے فتوے دیتے ہیں۔ خداوند عالم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے، اے صاحبان ایمان، خدا سے ڈرو اور خدا کے لیے وسیلہ بناؤ۔ یہ آیت فقط ادائے واجبات اور ترک محرمات ہی کو وسیلہ قرار نہیں دیتی بلکہ واضح کرتی ہے کہ مستحبات بشمول انبیاء و اولیاء سے توسل بھی وسیلہ ہے۔ روایت ہے کہ منصور دوانقی، دوسرا خلیفہ عباسی، نے مفتی اعظم مالک بن انس جو مذہب مالکی کے سربراہ تھے ان سے پوچھا، حرم پیغمبر میں روبہ قبلہ ہو کر دعا مانگوں یا پیغمبر کی زری کی طرف رخ کر کے دعا مانگوں؟ مالک نے جواب میں کہا، یعنی کیوں پیغمبر کی طرف سے رخ موڑتے ہو جبکہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ آدم کے لیے روز قیامت وسیلہ ہیں؟ ان کی طرف رخ کرو، ان کو اپنا شفیع قرار دو، کیونکہ خدا ان کی شفاعت کو قبول کرنے والا ہے۔ اور خود خداوند عالم فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 64، اے رسول، ان لوگوں نے نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر یہ تمہارے پاس چلے آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور اے رسول تم بھی ان کی مغفرت چاہتے تو بے شک یہ لوگ خدا کو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے ہیں۔ شیعہ سنی دونوں سے نقل ہے کہ حضرت آدم نے دعا کے وقت خانہ خدا کے سامنے پیغمبر اسلام کو واسطہ قرار دیتے ہوئے یہ دعا کی تھی، خدا تجھے محمد کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ اس موضوع پر کہ اولیاء خدا کی قبور کا چومنا یا ان کو وسیلہ قرار دینا شرک نہیں ہے، اہل سنت کی کتابوں سے 3 روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ پہلی روایت، ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ، میں نے قسم کھائی ہے کہ بہشت کے دروازے اور حور العین کی پیشانی کو چوموں گا، اب میں کیا کروں؟ پیغمبر اکرم نے جواب دیا، ماں کے قدم اور باپ کی پیشانی کو چوم لو، یعنی اگر ایسا کرو گے تو اپنی آرزو کو پہنچ سکتے ہو۔ اس نے کہا، اگر ماں باپ مر چکے ہوں؟ تو پیغمبر اکرم نے کہا، ان کی قبور کو چومو۔ دوسری روایت، جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے ملنے شام سے مکے گئے تو بیٹا گھر پر موجود نہ تھا، چنانچہ وہ شام کو واپس آ گئے۔ جب حضرت اسماعیل سفر سے لوٹے اور تو زوجہ اسماعیل نے حضرت ابراہیم کے آنے کی خبر دی تو وہ دوڑے
اور اپنے والد کے پیروں کے نشان ڈھونڈے اور والد کے احترام میں اس جگہ پر بوسہ دینے لگے۔ تیسری روایت سفیان ثوری جو اہل سنت کے صوفی مسلک سے تعلق رکھتا تھا امام صادق کے پاس آیا اور کہنے لگا، لوگ کعبے کے پردے کو کیوں چومتے ہیں جبکہ وہ پرانے کپڑے کا پردہ ہے جو لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا؟ امام صادق نے اس کے جواب میں فرمایا، یہ اس شخص کی سی مثال ہے جو دوسرے کا حق ضائع کرتا ہے اور پھر اس کے دامن کو پکڑ کر معافی مانگتا ہے تاکہ وہ اسے بخش دے۔ نمبر 43، ایک مجتہد کا سعودی پولیس سے مباحثہ۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید عبداللہ شیرازی قدس سرہ اپنی مشہور کتاب کے احتجاج ششم میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میں روضہ رسول پر حاضری دینے گیا تو دیکھا کہ حوزہ علمیہ قم کا ایک طالب علم ذریعہ پیغمبر کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھا اور وہاں کے سیکیورٹی گارڈ شرطا سے بچتے ہوئے ذریعہ مقدس کو چومنے لگا۔ جب شرطے نے دیکھا تو غصے سے بھرا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، جناب علی، آپ اپنے لوگوں کو ذریعہ کو چومنے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ یہ پتھر کے دروازے اور اینٹوں کی دیواریں ہیں جن کو چومنا شرک ہے، لہٰذا ان کو منع کریں کہ ایسا نہ کیا کریں۔ میں نے کہا، تم خانہ کعبہ کے کونے پر لگے حجر اسود کو چومتے ہو؟ شرطا، ہاں۔ میں نے کہا جب روضہ رسول کے اس پتھر کو چومنا شرک ہے تو حجر اسود کو چومنا بھی شرک ہے۔ شرطا، اس کو پیغمبر اکرم نے چوما ہے۔ میں نے کہا، جب کسی چیز کو تبرکاً چومنا شرک ہے تو بالکل فرق نہیں ہے کہ چاہے پیغمبر ہو یا کوئی اور۔ شرطا، پیغمبر اکرم نے حجر اسود کو اس لیے چوما کہ وہ جنت سے آیا تھا۔ میں نے کہا، اچھا، چونکہ وہ پتھر جنت سے آیا ہے اس لیے آپ اسے چومتے ہیں، اور دوسری طرف پیغمبر نے چونکہ اس کو چومنے کا حکم دیا ہے اس لیے چومتے ہیں۔ شرطا، ہاں، اسی لیے چومتے ہیں۔ میں نے کہا، یعنی جنتی چیزیں بذات خود محترم نہیں ہیں مگر وجود پیغمبر کی وجہ سے قابل احترام ہو گئی ہیں۔ شرطا، ہاں۔ میں نے کہا تو جب جنت یا اس کی چیزیں وجود پیغمبر کی وجہ سے قابل احترام ہو سکتی ہیں اور انہیں تبرکاً چوما جا سکتا ہے تو یہ قبر نبی کے اطراف میں لگا ہوا لوہا بھی قبر نبی سے نزدیک ہونے کی وجہ سے احترام کا حامل ہے، لہٰذا اسے بھی بعنوان تبرک چومنا جائز ہے۔ مزید وضاحت یہ ہے کہ قرآن کی جلد جو کسی جانور کے چمڑے سے بنی ہوئی ہو جو جنگل میں چرتا ہے، اس کی اس کھال کی خاص اہمیت نہیں ہوتی، مگر جب اسی کھال سے قرآن کی جلد بنا دی جائے تو اگرچہ اس چمڑے کو جلد بننے سے پہلے نجس کرنا حرام نہیں تھا مگر اب اسے نجس کرنا بھی حرام ہو جائے گا اور اس کی اہمیت بھی پہلے سے بڑھ جائے گی، اسی لیے اسے چومنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ کسی نے اسے شرک یا حرام نہیں کہا۔ پیغمبر اکرم، ائمہ اطہار اور دیگر اولیاء خدا کی ذریعہ کو چومنا بھی اسی طرح ہے، اس میں شرک اور بدعت نہیں ہے۔ جیسا کہ تاریخ میں لیلا و مجنوں گزرے ہیں کہ ایک دفعہ لیلا کے محلے سے ایک کتا مجنوں کے محلے میں گیا۔ مجنوں نے جیسے ہی اس کتے کو دیکھا اس کے پاس گیا اور اسے اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ کسی نے آ کر اسے کہا کہ کیونکہ تم دیوانے ہو اس لیے کتے کو پیار کرنے سے دریغ نہیں کر رہے ہو؟ مجنوں نے جواب میں کہا، کیونکہ تم اندھے ہو اس لیے میرے اس پیار کرنے کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اور پھر مجنوں نے یہ اشعار کہے، جب میں لیلا کے گھر کے پاس سے گزروں گا تو اس کی ایک ایک دیوار کو چوموں گا، اور یہ چومنا اس گھر سے محبت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے کہ لیلا اس میں رہتی ہے۔ علی بن میثم کے چند مکالمے۔ ایک شیعہ برجستہ عالم دین جو تاریخ شیعہ کے متکلم یعنی علم کلام میں ماہر بھی تھے، علی بن اسماعیل بن شعیب بن میثم جو میثم تمار کے نواسے تھے اور علی بن میثم کے نام سے مشہور تھے۔ امام رضا کے اصحاب خاص میں ان کا شمار ہوتا تھا اور مخالفین سے بحث و مناظرہ کرنے میں ان کو کافی مہارت حاصل تھی، لہٰذا بطور نمونہ ہم یہاں ان کے کچھ مناظروں کو ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 44، علی بن میثم کا ایک مسیحی سے مکالمہ۔ علی بن میثم، تم لوگ سلیب کو اپنی گردنوں میں کیوں آویزہ کرتے ہو؟ مسیحی، اس لیے کہ یہ اس سولی کی شبیہ ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔ علی بن میثم، کیا حضرت عیسیٰ کو بھی یہ بات پسند ہوگی کہ وہ اس قسم کی چیز گردن میں آویزہ کریں؟ مسیحی، نہیں۔ علی بن میثم، کیوں؟ مسیحی، اس لیے کہ وہ چیز جس پر انہیں سولی دی گئی ہے وہ کس طرح چاہیں گے کہ اس کو گلے میں لٹکائیں۔
علی بن میثم، ذرا مجھے یہ بتاؤ، کیا حضرت عیسیٰ گدھے پر سوار ہو کر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے جایا کرتے تھے؟ مسیحی: ہاں۔ علی بن میثم، کیا حضرت عیسیٰ یہ چاہتے تھے کہ وہ گدھا زندہ رہے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں؟ مسیحی: ہاں۔ علی بن میثم، عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ جس چیز کی بقا چاہتے تھے اسے تو تم نے ترک کر دیا، اور جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتے تھے اسے گردن میں لٹکائے پھرتے ہو۔ لہٰذا سزاوار تو یہ تھا کہ اس گدھے کو، جس کے باقی رہنے کو حضرت عیسیٰ پسند کرتے تھے، اس کی تصویر گردن میں لٹکاتے، نہ کہ اس سلیب کی تصویر کے جس کو وہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔